بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ تمام دوست احباب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، پچھلے 3 اسباق کے اندر ہم حروف مرکبات پڑھ چکے ہیں، یعنی نورانی قاعدہ کا تختی نمبر 3 ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس کو ہم نے 3 اسباق میں، یعنی حروف مرکبات کو ہم 3 اسباق میں تقسیم کر کے پڑھ چکے ہیں، اور ان کا جو پڑھنے کا صحیح طریقہ ہے اور ان کا جو تفصیل ہے وہ بھی ہم پچھلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں کہ کس لفظ کو کتنا لمبا کرنا ہے اور کون سے لفظ کو لمبا نہیں کرنا، اور کون سے لفظ کو کس طرح پڑھنا ہے۔ اس کے بارے میں ہم پچھلے 3 اسباق کے اندر ساری تفصیل پڑھ چکے ہیں۔ تو دوستو، آج کا سبق جو ہے وہ ہے ہمارا نورانی قاعدہ کا تختی نمبر 3، حروف مقطعات۔ آج کا سبق ہے ہمارا نورانی قاعدہ کا تختی نمبر 3، حروف مقطعات۔ تو دوستو، حروف مقطعات کو شروع کرنے سے پہلے چند باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ حروف مقطعات کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حروف مقطعات کہتے ہیں ان الفاظ کو جو کہ بعض صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، جیسے یہ دیکھو اسکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہیں، الف لام میم صاد، یہ کچھ حروف ہیں، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ حروف مقطعات کو مقطعات کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مقطعات ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ مقطعات کا معنی ہے چھپا ہوا، جو کسی کو اس کا علم نہ ہو۔ چھپا ہوا اس لیے اس کے کہتے ہیں کہ ان کی جو معنی ہے، ان کے معنی کے بارے میں سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی نہیں جانتے، یعنی مخلوق میں سے کوئی نہیں جانتا کہ حروف مقطعات کی کیا معنی ہے، تو اس لیے ان کا نام حروف مقطعات رکھا گیا ہے۔ مقطعات کا معنی ہے بالکل چھپا ہوا، کسی کو پتہ نہ ہو اس چیز کا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ حروف مقطعات کے اوپر یہ جو مد نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو، اس مد کو ہم 3 الف کے مقدار پڑھیں گے، یعنی اس کو لمبا کرنا ہے 3 الف کے مقدار۔ اور جو میم مشدد ہے اس کو 1 الف غنہ کے مقدار پڑھیں گے، 1 الف غنہ کے مقدار۔ اور یہ جو کڑا زبر ہے، کڑا زبر کو بھی ہم 1 الف کے مقدار پڑھیں گے، یعنی یہ جو حروف مقطعات کے اوپر تختی نمبر 3، حروف مقطعات۔ الف لام میم۔ اب دیکھو الف لام میم دونوں کو ہم نے برابر لمبا کرنا ہے، اور جو میم کے اندر ہے یہ چونکہ مشدد ہے تو اس میں غنہ کرنا ہے، یعنی ناک کے اندر تھوڑا سا اس کو پڑھنا ہے۔ الف لام میم صاد، ان کو بھی ہم تینوں کو برابر لمبا کریں گے، اور اس میں بھی جو یہ میم ہے، میم کو بھی ہم غنہ کر کے پڑھیں گے، چونکہ یہ مشدد ہے تو اس لیے ہم اس کو غنہ کر کے پڑھیں گے۔ الف لام را، اس میں جو الف ہے اس کو 3 الف کے مقدار پڑھیں گے، کیونکہ اس کے اوپر جو مد ہے نا، یہ 3 الف کے مقدار اس کو پڑھنا ہوتا ہے، اور جو را کے اوپر کھڑا زبر ہے اس کو ہم 1 الف کے مقدار پڑھیں گے۔
الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، طه طاسیم میم، طاسین یاسین صاد، حامیم حامیم عین سین قاف، قاف نون۔ تو دوستو یہ ہے حروف مقطعات۔ یہ یاد رہے کہ حروف مقطعات کو الگ الگ کر کے نہیں پڑھنا، بلکہ جس طرح لکھا ہوا ہے، مطلب ایک جو خانے کے اندر جو لکھا ہوا ہے لفظ، اس کو ہم ایک ہی سانس میں پڑھیں گے، یعنی سانس توڑ کر الگ الگ ان کو نہیں پڑھنا، بلکہ ان کو جو ہے بالکل ایک ہی سانس میں پڑھنا ہے۔ مطلب الف لام میم کو ہم ایک سانس میں پڑھیں گے، سانس توڑ کر نہیں، اور اس طرح الف لام میم صاد کو بھی ایک سانس میں پڑھیں گے، اور اسی طرح الف لام را کو ایک سانس میں پڑھیں گے اکٹھے ملا کر، الف لام میم را کو بھی اکٹھے ملا کر ایک سانس میں پڑھیں گے۔ تو اسی طرح جتنے بھی حروف ہیں حروف مقطعات، ان سب کو جس طرح یہ خانوں میں لکھا ہوا ہے اکٹھے، ان کو اسی طرح جو ہے اکٹھے پڑھنا ہے، الگ الگ کر کے نہیں پڑھنا، ایک ہی سانس میں پڑھنا ہے ان کو۔ تو دوستو آج کا سبق اتنا ہی ہے۔ ہمارا چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے اور شیئر کرے۔ ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔